او مائی گاڈ! منال نے بے اختیار ہو کر دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے اور اس ممکنہ چیخ کو روکنے کی پوری کوشش کی جو اس کے حلق سے نکل کر ایک زوردار گونج کے ساتھ گھر کی چار دیوار میں پھیلنے والی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ دو سیڑھیاں پھلانگتی ارما کے کمرے میں جا گھسی۔ دل ہوا کی رفتار کا ساتھ دے رہا تھا اور آنکھیں حیرت کی شدت سے ابھی تک پھٹی پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کے نرم و گداز صوفے پر اس نے جس شخصیت کو دیکھا تھا وہ اس کی تو کیا ارما کی بھی سانس کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہی وہ ہوا تھا جو منال کے ہوش و حواس ایک ثانیے میں لے اڑا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی جیسے دہائی دی تھی، ہائے ارما وہ آ گیا، اب کیا ہوگا میری بہن؟ اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، وہ عرفان بھائی کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ اس کی ایک سانس میں دی جانے والی اطلاع ارما کا رنگ سفید کر گئی۔ وارڈروب سے نکالا جانے والا قلف شدہ ڈریس زمین پر آ گرا اور وہ گھبرا کر پلٹتے ہوئے تیزی سے بولی، اللہ خیر، کون آ گیا منال؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ارے وہی تمہارا عاشق نامدار، خدا کی قسم وہی ہے۔ اس کی جھلک دیکھتے ہی میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہی سوٹڈ بوٹڈ انداز، ایک دم فریش اور گریسفل لک کے ساتھ۔ میں سچ میں جھوٹ نہیں بول رہی ارما۔ عرفان بھائی اسے سامنے بٹھائے ایک ٹک دیکھے گھور رہے تھے اور وہ تو بولے ہی جا رہا تھا۔ مسلسل بول رہا تھا، مجھے لگتا ہے یار کہ اب تمہارا پول کھل جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو سوچ لو تم کون سی موت مرنا چاہو گی۔ میرا مطلب ہے کہ آنے والے حالات کے بارے میں ابھی سے غور کر لو، ورنہ تمہیں پل بھر کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس بار کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ منال پلیز بکواس بند کرو اپنی، خدا جانے کیا بکواس کر رہی ہو تم۔ وہ بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ اسے انگلینڈ گئے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ارما نے سینے میں بھاگتی دوڑتی بے ربط دھڑکن کو لگام دینے کی کوشش کرتے ہوئے اسے جھٹلانے کی کوشش کی تو منال لپک کر اس کے پاس آ گئی۔ وہی ہے ارما، وہی شاہ میر ذکاء الدین، جیسا تصویر میں نظر آتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ گڈ لکنگ، بال برابر بھی فرق نہیں، کمپیوٹر اسکرین پر جگمگاتی اپنی تصویر کی طرح بے حد ڈیشنگ۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ہائے اب کیا ہوگا میری بہن؟ ابو جان گھر سے نکال دیں گے ہم دونوں کو۔ دائم کی وجہ سے میں پہلے ہی امی ابو کے زیر عتاب رہ چکی ہوں۔ بہت کڑی سزا ملی ہے مجھے اس یک طرفہ محبت کی۔ اب اگر انہیں تمہارے کارناموں کی بھنک بھی پڑ گئی تو سوچو ارما، بے عزتی کا آخری تصور کیا ہو سکتا ہے؟ بس اگر کچھ ایسی ہی شامت آنے والی ہے ہم دونوں کی، امی تو کچا چبا جائیں گی۔ ایک نہ آدھ دونوں بیٹیاں گل کھلائے بیٹھی ہیں، اور گل بھی وہ جو ست رنگا ہے، کسی پھول جڑی کے جیسا جس پر نگاہ نہ جم سکے، جلے تو انگارے دور تک گریں۔ اوف منال، تم چپ کرتی ہو یا نہیں؟ دماغ خراب ہو گیا جو ایسی بے سروپا باتیں کیے چلی جا رہی ہو۔ بس ایک لفظ اور مت کہنا۔ ارما نے اتھل پتھل ہوتے دل کے ساتھ اسے ڈانٹا، مگر وہ بھی تو بے حال تھی۔ آنے والے لمحوں کا ہولناک تصور منال کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میری بہن، یہ بے سروپا باتیں نہیں ہیں، بلکہ پیشن گوئیاں ہیں جو کسی لمحے سچ کا روپ دھار سکتی ہیں۔ خدا کی قسم عرفان بھائی کان لگا کر اس کی بکواس سن رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج اپنا دل ہلکا کر کے ہی جائے گا وہ یہاں سے۔ نہیں منال، مجھے ڈرانے کی کوشش تو مت کرو، وہ یہ نہیں کر سکتا، محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ ارما نے جیسے خود کلامی کی، مگر منال کے وجود میں زلزلے جاگ اٹھے۔ تو کیا یہ کم ہے ارما کہ وہ محبت کرتا ہے تم سے؟ اگر یہ بات ابو یا امی کے کانوں تک جا پہنچی نا تو تمہاری عزت کا کیا ہوگا؟ سوچو، تم ان سے کیسے نظر ملا پاؤ گی؟ کچھ کہہ سکو گی اپنی صفائی میں تم؟ نہیں، مجھے کسی صفائی کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی منال، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ شاہ میر اتنی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا۔ محبت میں عزت ہی اہم ہوتی ہے، اگر وہ اسے نظر انداز کر گیا تو پھر اسے کسی دعویٰ داری کا حق حاصل ہی نہیں۔ ارے بھاڑ میں گئی اس کی دعویٰ داری، فی الحال اتنا سوچو کہ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ دیکھ لیا، ابھی کسی بھی دم عرفان بھائی کی اسرافیلی صدا تمہیں نیچے جانے پر مجبور کر دے گی۔ اور پھر وہی ہوا تھا۔ ادھر منال کا جملہ پورا ہوا اور ادھر عرفان بھائی کی تیز آواز سچ مچ کسی گونج کی طرح ابری تھی۔
ارما پلیز نیچے آؤ۔ اوہ میرا اللہ، اب کیا ہوگا؟ منال کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا، اور یہی کڑی صورتحال ارما جیسی سمجھدار لڑکی کے لیے بھی قیامت صغرا سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سانس روکے کسی سنگی مجسمے کی صورت بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس نازک وقت میں شامیر سے زیادہ اپنے بھائی کا سامنا کرنا اس کے لیے انتہائی دشوار تھا۔ وہ کس منہ سے ان کے پاس جاتی؟ ارے منال، کہاں ہو تم؟ کبھی تو پہلی آواز پر بھائی کی بات سننے آ جایا کرو۔ امی کی جھنجھلائی آواز نے خوف کو مزید ہوا دی تھی۔ وہ دونوں دہل کر ایک دوسرے کی صورت تکنے لگی۔ اب قیامت تو آ ہی گئی تھی۔ ارما نے سہم کر چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیا کریں منال؟ مجھے کیا پتا، جو کرنا ہے سو کرو۔ شامیر سے میل ملاقات کرتے وقت تم نے آج کے دن کے بارے میں سوچا تھا؟ نہیں نا، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ تو ہونا ہی تھا نا۔ لڑکی کی عزت بہت معنی رکھتی ہے ارما، اور یہ بات مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے؟ دائم کے معاملے میں 1000 بار اس عزت کی حفاظت کا لیکچر سن چکی ہوں، بلکہ میں اپنی ناک بھی کٹوا چکی ہوں۔ بقول عرفان بھائی کے 100 بغیرت مرے تو ایک منال پیدا ہوئی ہوں۔ اب اس قسم کے تبصرے کو سن کر کون اپنی عزت کے ترانے گائے گا؟ مگر تم تو بہت اچھی ہو نا ارما۔ گھر میں سب تمہیں سمجھدار اور حساس لڑکی سمجھتے ہیں، اس لیے آج تمہیں اپنی نام نہاد عزت کو نیلام ہونے سے بچانا ہے۔ جاؤ اور عرفان بھائی کے پے در پے سوالات کا جواب دو، اور وہ جو تم سے پاک محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، یقیناً اس نے اب تک تمہاری پر اثر چاہت کی داستان خوب نمک مرچ لگا کر بھائی کے گوش گزار کر دی ہوگی۔ سوچو ارما، جواب دہی کا کاغذ بھی تمہیں کو بھگتنا ہوگا۔ منال نے جیسے خود کو اس کے معاملے سے بالکل الگ کر لیا۔ اب وہ دوپٹے سے اپنی بھیگی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر ارما کی سٹی گم ہوگی۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا سارا قصور میرا ہے؟ ارے تم بھی تو برابر کی شریک ہو اس پریم کی کہانی میں۔ یہاں تمہارا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاہمیر سے ملنے کے لیے فیصلہ میرا ضرور تھا، مگر ہر بار تم نے مجھے فورس کیا ہے منال۔ تمہارے اصرار پر ہی میں نے اسے خود سے قریب کیا تھا، ورنہ دائم سے تمہاری محبت کی دیوانگی دیکھ کر میرا دماغ خراب نہیں تھا کہ میں محبت کے اس راستے پر قدم رکھتی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری سے شاہمیر کے محبت کا معاملہ ڈیل کر سکتی۔ تمہیں نے ہر بار جسٹ فار انجوائمنٹ کہہ کر مجھے پش اپ کیا۔ اب اس طرح ہاتھ جھاڑ کر میں تمہیں پرے نہیں ہونے دوں گی۔ شاہمیر کے معاملے میں تم بھی برابر کی مجرم ہو۔ ارما ڈونٹ بی سمارٹ یار، مجھے الزام دینے سے تمہارا بھلا ہرگز نہیں ہوگا۔ پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب تمہیں ڈوبنا ہی پڑے گا۔ ابو جان کی عزت تمہاری محبت سے بہتر فوقیت رکھتی ہے۔ تم نے اپنے دور راستہ بدلنے کی کوشش ضرور کی، مگر شاہمیر تمہاری بے وفائی سہ نہیں پایا۔ اب وہی بے وفائی تمہیں گھر کے ہر فرد کے سامنے لا کھڑا کر دے گی۔ تمہیں سب کے زو مانی اور چپتے سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے ارما۔ میں نے کبھی تمہارا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو میری بہن۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، مگر تم… منال نے بغور ارما کی طرف دیکھا اور بولی، تم شاہمیر کی جذباتی باتوں اور سحر انگیز شخصیت پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی پرگداز محبت سے دامن دل بھر چکی تھی۔ شاہمیر کی محبت کے سامنے ہم سب کی چاہت تمہارے لیے پھیکی پڑ گئی تھی نا، سو اب بھگتو۔ میں تمہارا ساتھ بھلا کہاں تک دے سکتی ہوں؟ ویسے بھی شاہمیر صرف تم سے واقفیت رکھتا ہے، وہ یہ تک نہیں جانتا کہ میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں۔ وہ مجھے تمہاری دوست مانتا ہے، ایک بے تکلف اور پرانی دوست، سو مجھے اس کا سامنا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منال نہیں کرو ایسے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میری بہن ہو، میں نے اسے یہ حقیقت بتا دی تھی۔ ارما کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس کی بات سن کر منال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چونک کر بولی، یہ کیا کہہ رہی تم ارما؟ تم نے اس لڑکے کو یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہاری… ہاں منال، میں نے بتا دیا۔ وہ میری غلطی تھی، لیکن اب وہ ہو چکی ہے، سو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا مطلب ہے یار؟ میں تمہارا کیا ساتھ دوں اب؟ منال کی پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ یہی کہ تم میرے ساتھ نیچے چلو گی، میں وہاں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ شاہمیر کو فیس کرنے کے لیے مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ 6 ماہ کا ٹوٹا تعلق اتنی آسانی سے نہیں جڑ سکتا۔ اب نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرے، میں سب کے سامنے بے ہوش نہیں ہونا چاہتی، سو پلیز چلی آؤ میرے ساتھ۔ ارما نے ہٹ دھرمی دکھائی تو منال گم سم سی ہو کر اس کی صورت تکنے لگی۔
وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر عرفان بھائی کی ایک اور بلند آواز نے ایک بار پھر انہیں ڈرائنگ روم میں آنے کا سندیسہ دیا تھا۔ اب اس صدا پر لبیک کہنا دونوں کی مجبوری تھی، ورنہ امی کو ان کے کمرے میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ کس نے کھیل کھیلا ہے، کس نے ہجر جھیلا ہے، اب گزر گیا جانا اس سوال کا موسم۔ جھکی نظروں کے باوجود اس کی مضطرب اور پرش اشتیاق نگاہ ارما کو اپنے چہرے پر منڈلاتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر نیچے کے چپ چاپ بیٹھی تھی، لیکن دل کی دھڑکن منہ زوری کے ریکارڈ توڑ رہی تھی، جبکہ منال کا وجود سکون کے احساس میں ڈھل چکا تھا۔ یہ بات کیا کم تسکین آمیز تھی کہ عرفان بھائی اور امی کے سامنے شاہ میر ان دونوں سے کسی اجنبی کے طور پر ملا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ امی شاہ میر کی والدہ سے مسلسل محو گفتگو تھی، جو خاصی ماڈرن اور آزاد خیال خاتون لگ رہی تھی، جن کی گفتگو بے حد سادہ اور برجستہ تھی۔ اپنی لب و لہجے سے وہ بے حد نرم دل اور شگفتہ مزاج معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب پڑے کاؤچ پر براجمان تھی اور منال کو اپنی بدحواسی میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ انہیں پہلے دیکھ لیتی تو ارما کے پاس آ کر اتنی آپا دھابی کا مظاہرہ نہ کرتی اور نہ ہی شاہ میر کے آنے کی اس بری طرح سے اطلاع دیتی۔ بھائی بہت خاموش ہیں، کیا یوں ہی گمسم سی رہتی ہیں؟ شاہ میر کی والدہ نے بات کرتے ہوئے اچانک ارما کی طرف اشارہ کیا تو سب کی توجہ فوری طور پر اس کی جانب پلٹ گئی۔ ارما پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی اور سینے میں دھڑکتا دل مزید دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں، ارے کہاں، ارما تو بہت شریر ہے، باتیں کرنے پہ آئے تو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، پر ذرا دیر سے کھلتی ہے نا، اتنی جلدی بے تکلف نہیں ہوتی کسی سے۔ ارما کی امی نے ہنس کر جیسے ان کی بات روکی تھی۔ یہ اچھی بات ہے، دیر سے کھلنے والے دراصل محتاط ہوتے ہیں، وہ بندے کو پرکھتے ہیں تبھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیوں ارما، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ آنٹی نے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا کر رہ گئی، لیکن جواب شاہ میر نے دے ڈالا۔ اس کی آنکھوں کی زومانی چمک منال نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ ارما کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل ماما، آپ کا اندازہ درست ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خاموش اور گمسم رہنے والے لوگ اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہوں۔ جنگ؟ ماما نے تعجب سے شاہ میر کو دیکھا اور بولی، کیسی جنگ بیٹا؟ عرفان بھائی اور امی بھی اس کی صورت تکنے لگے جو اب ہنس رہا تھا، اور ادھر ارما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کا رنگ واضح طور پر پیلا پڑا تھا۔ شاہ میر کے لفظوں میں چھپا طنز روح کے اندر تک پیوست ہوا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا ارما کو بخوبی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ماما کی حیرت دیکھ کر اس نے جواباً ایک اور شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ اب ماما، یہ تو ارما ہی بتا سکتی ہے نا کہ وہ کس جنگ سے نبرد آزما ہے۔ ماما، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی خاموشی ناگواری کے سبب ہو؟ بہت ممکن ہے کہ انہیں ہمارا آنا پسند ہی نہ آیا ہو۔ ارے نہیں نہیں، تو بھلا مجھے پسند کیوں نہیں آئے گا؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی آمد سے مجھے ناگواری کیوں ہونے لگی؟ ارما نے بوکھلا کر وضاحت کی تو شاہ میر کی مسکراہٹ میں رنگ بھرنے لگے۔ ریلی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں؟ جی، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر سر جھکا گئی۔ اس کے کاٹدار جملے دل کا خون کیے جا رہے تھے۔ منال کی بے چینی بھی بڑھ گئی تھی اور اسے شاہ میر اب زہر لگ رہا تھا۔ منال، جاؤ مہمانوں کے لیے چائے لے کر آؤ، اتنی دیر سے باتوں میں لگی بیٹھی ہوں اور خاطر تواضع یاد ہی نہیں۔ امی نے فوراً اسے آواز دے ڈالی تھی۔ انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے لیے کہا تھا۔ منال فوراً ہی اٹھ گئی اور اس کا اٹھنا شاہ میر کو چونکا گیا تھا۔ آپ منال ہیں نا؟ جی، میں منال ہوں۔ وہ سر ہلا کر اقرار کر گئی کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ اوہ، ارما بہت تعریف کرتی ہے آپ کی، میں آپ سے بھی ملنے کا خواہش مند تھا۔ اس کی بات کمرے میں جیسے دھماکہ کر گئی۔ کیا مطلب؟ عرفان بھائی کی حیرت ان کے سوال پر بھی نمایاں تھی۔ امی بھی چونک کر شاہ میر کو گھورنے لگی، جبکہ ارما کا دل اپنی رفتار کھونے لگا۔ شاہ میر کا انکشاف بے حد ڈرامائی رنگ لیے ہوئے تھا۔ عرفان نے دوبارہ سوال کیا، شاہ میر، کیا آپ ارما کو جانتے ہیں؟ ان کی بے قراری ارما کو اندر تک سہما گئی تھی۔ وہ بولا، جی بالکل، ان سے اکثر ملاقات رہتی ہے۔ شی از ریئلی اے نائس فیلو۔ خاصے کھرے جواب دیتی ہیں مخاطب کو۔ کھرے جواب؟ عرفان نے سٹ پڑا کر ارما کو دیکھا اور سوچا کہ شاہ میر سے کہاں ملی تھی ارما۔
ارما کو تو یہ سن کر رنگ ہی اڑ گیا. وہ بھائی میں وہ بوکھلاہٹ کے مارے کچھ کہنے کی کوشش میں کچھ بھی نہ کہہ پائی. شاہ میر نے اس کی مشکل آسان کر دی اور بولا, ہم اکثر کمپیوٹر پر بات کرتے ہیں عرفان, ان سے میرا چیٹنگ کا تعلق ہے. اوہ آئی سی. عرفان بھائی کی رسمی مسکراہٹ میں بھی ناگواری چھپی تھی. منال کا دل ڈگمگانے لگا. یہ صورتحال خاصی گھمبیر تھی. اس نے ارما کو دیکھا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئی, لیکن ارما کے تو قدم من کے ہو چکے تھے. وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی. شاہ میر نے بالآخر اس کی پوزیشن کو عرفان بھائی اور امی کے سامنے خاصا مشکوک کر دیا تھا. وہ اب ان سے نظریں ملاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی. امی نے بظاہر سرسری انداز میں اسے پوچھا, ارما تم نے کبھی ذکر نہیں کیا شاہ میر کا؟ شاہ میر نے یہ بات بھی اچک لیا, کہا, کیسے کرتی ہیں آنٹی؟ ان کی نظر میں اہمیت صرف 2 لوگوں کی ہے, دوست کی یا دشمن کی. ان سے ذرا پوچھیے آنٹی کہ ہمیں کس کردار میں شمار رکھتی ہیں یہ. ارے کردار شمار کو چھوڑو بیٹا, اب تو پڑوسی ہیں ہم ارما کے نا. تمہارا چیٹنگ کا تعلق ہمسائیگی میں بدل گیا, اس لیے ارما کو ہم سے دوستی کرنی ہی پڑے گی. شاہ میر کی والدہ نے ہنستے ہوئے اسے سپورٹ کیا تو وہ دشمن جان پھر بھی بولنے سے نہیں چوکا تھا. سو تو ہے ماما, رشتہ دوستی کا ہو یا دشمنی کا, اصل بات تو اسے نبھانے کی ہے. ارما اس بارے میں کتنی سنسیئر ہے یہ بھی بات اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. ویسے چیٹنگ کرتے ہوئے ان کی حاضر جوابی کا میں قائل ہوں. خاصی ذہین اور خوبصورت جواب دیتی ہیں مس ارما بصیر الدین. اب چھوڑو بھی شامیر, یہ چیٹنگ ویٹنگ سب بیکار کی باتیں ہیں. اصل میں انسان روبرو ہو تو وہ پہچانا جاتا ہے. یہ بھی تمہارا گھر ہے بیٹا, جب دل چاہے آنا. تمہارے آنے سے عرفان کو بھی ایک اچھا دوست مل جائے گا. امی کا انداز رسمی ہونے کے باوجود اسے بہت کم سمجھا رہا تھا, مگر وہ دانستہ نظر انداز کر گیا اور مسکرا کر بولا, عرفان کو دوست ضرور ملے گا کہ انگلینڈ سے آ کر میں بھی بہت اکیلا پڑ گیا ہوں آنٹی. یہ تنہائی اب ختم ہونی چاہیے, کیوں عرفان؟ یس وائی ناٹ. مجھے امید ہے کہ ہم ایک اچھا وقت ساتھ گزاریں گے. عرفان بھائی نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ ہنسنے لگا. ارما کا وجود پل بھر میں بھیگا تھا. یہ سچویشن آنے والے خطرے کو واضح کر رہی تھی. وہ گھبرا کر اٹھی اور کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی. زندگی کروٹ بدل چکی تھی اور آنے والے دن اس کے لیے شاید آزمائش بنتے جا رہے تھے. شاہ میر کی اچانک آمد اور ذو معنی گفتگو کے ساتھ اس کا پڑوسی بن جانا بھی ارما کو دہلائے دے رہا تھا. اسے بے حساب خوف محسوس ہوا اور وہ خوف اسے بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے کہاں روک سکتا تھا. جرم کی طرح محبت کو چھپا رکھا ہے. جرم کی طرح محبت کو چھپا رکھا ہے. ہم گناہ گار نہیں ہیں, یہ بتائیں کس کو. امی سے بڑی کراری قسم کی ڈانٹ پڑی تھی اور غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں ماں کے سخت سست کہنے پر کوئی اعتراض نہ ہوا تھا. وہ ابھی ساری حقیقت سے نا واقف تھی. اگر اصل کہانی پتہ چل جاتی تو وہ ڈانٹ ثانوی ہو جاتی اور ان کی جگہ ان دونوں کی 2-4 زناٹے دار تھپڑوں سے توازن ضرور ہو جاتی. ایسے تھپڑ محبت کا بھوت اتارنے میں بہت کارآمد ثابت ہوتے. اور یہ بات ارما کے ساتھ منال بھی خوب اچھی طرح جانتی تھی, لیکن غنیمت تھا کہ فی الحال ان کی بچت ہو گئی تھی. شاہ میر اور کی ماما کے جانے کے بعد امی نے فوری طور پر انہیں بلوا بھیجا تھا اور ان دونوں کے حاضر ہوتے ہی پہلا سوال پوچھا گیا تھا, تم دونوں کی شاہ میر سے چیٹنگ کب سے ہو رہی ہے؟ منال کی خاموشی پر ارما نے جواب دیا, ماما اب نہیں ہو رہی, ہم اسے ڈیلیٹ کر چکے ہیں. عرفان بھائی بھی وہیں تھے. وہ بولے, یہ کب کی بات ہے؟ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے بھائی. اس نے کہا تھا کہ وہ انگلینڈ جا رہا ہے, تب ہم نے یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا. اچھا, لیکن تمہارے کھرے جوابات کا وہ اب تک بہت معترف ہے. مجھے یہ 6 ماہ پرانی بات کہیں سے نہیں لگتی. دو جسم ایک جان ایک بھائی دوسرے کے لیے, اتنا ہی وقت گزر چکا ہے. وہ بکواس کر رہا تھا. اس بار منال نے ہمت کی تھی تو عرفان بھائی اسے گھورنے لگے. دیکھو, میں پہلے ہی تم دونوں کی اس چیٹنگ کے خلاف ہوں. کتنی بار سمجھایا کہ کسی بھی ان نون پرسن سے بات نہیں کرنی, مگر تم دونوں مانو تب نہ. خدا جانے کیا لطف آتا ہے فضول لوگوں کی بکواس سن کر. لڑکیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, مگر لڑکوں کو تم نہیں جانتی. بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. اور تم جیسی احمق لڑکیاں ان کے کہے پر اعتبار کر کے بات چیت کو بڑھاوا دیتی ہو. اب دیکھ لو شاہ میر کو کتنے آرام سے کہہ گیا کہ میرا اور ارما کا تعلق چیٹنگ کی بدولت ہے. کس قدر برا لگا تھا مجھے, جانتی ہو تم؟ جانتی ہوں بھائی, مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟
آپ کی اس فضول بات پر مجھ سے آپ اس کی فضول بات پر مجھ سے بات پرس کیوں کر رہے ہیں؟ ارما نے منہ بنا لیا، اس لیے کہ اس نے انگلی اٹھا کر تمہاری طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھو ارما، مجھے اس قسم کی دوستیاں بالکل پسند نہیں، لیکن میری اب کوئی دوستی نہیں ہے اس شاہ میر سے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ 6 ماہ پہلے ہم اسے ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ اب اگر وہ پرانے تعلق کو لے کر کچھ کہتا بھی ہے تو یہ صریحاً اس کی حماقت ہے۔ بھلا میرا اس سے کیا لینا دینا؟ جب میں لفٹ نہیں کرواؤں گی تو وہ کب تک میرے گن گائے گا؟ ہاں عرفان بھائی، ارما کو بھلا کیا ضرورت ہے اسے پرانا تعلق استوار کرنے کی؟ کمپیوٹر کی دنیا میں ہر روز نہ جانے کتنے نئے لوگ متعارف ہوتے ہیں۔ اب سب سے بات چیت کرنا تو ممکن نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی کسی بھولے بسرے کو دل سے لگایا جا سکتا ہے۔ منال نے ارما کی سائڈ لی تو امی کو پھر غصہ آ گیا اور وہ بولی، یہ شیطانی ڈبہ ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ میں کہتی ہوں اسے نکال کر باہر پھینک دو۔ ارے غضب خدا کا، ترقی کے نام پر اخلاق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ہر گھر کی لڑکی کسی شرم و حیا کے بغیر بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ غیر مردوں سے باتیں کرتی پھرتی ہے۔ ذرا سا جو بڑوں کا خیال ہو انہیں، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی لحاظ داری۔ میں قطعاً اس بے شرمی کے قائل نہیں ہوں۔ یہ سب صرف تمہارے ابو ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں پر بڑا بھروسہ ہے، لیکن عرفان، میں کہہ ہی دیتی ہوں، یہ دونوں کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائیں گی، تم دیکھ لینا۔ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عرفان بھائی ہنس دیے اور بولے، امی کمپیوٹر آج کی زندگی میں لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایک وسیع دنیا ہے امی، جہاں دل چاہے لمحوں میں پہنچ جاؤ۔ بات چیت کرنا بہت عام سا مشغلہ ہے، لیکن بس انہیں حدود کا خیال رکھنا ضرور چاہیے۔ انسان اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ لو اور سنو، امی نے سر جھٹکا اور بولی، ان دونوں لڑکیوں کے پاس بھلا اس ہنر کی کون سی کمی ہے؟ ارے ایک یہی تو کمال آتا ہے انہیں، 24 گھنٹے کمپیوٹر کے آگے جتی رہتی ہیں ٹک ٹک کرنے کو۔ کیا میں نہیں جانتی کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات ایسے کہہ دی اور وہاں 4 باتیں 4 دوسرے لوگوں سے، دیس پردیس کے لوگوں سے ایک وقت میں ہزاروں باتیں کر رہی ہوتی ہیں دونوں۔ مجھے تو بڑی وحشت ہوتی ہے اس خرافات سے۔ کوئی حد ہے اس چسکے کی؟ صرف مزہ ہے کچھ دیر کا، اور یہی مزہ بعد میں رنگ لاتا ہے۔ توبہ کریں امی، کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ارما نے برا مان کر انہیں دیکھا تو بولی، تم پر تو بالکل نہیں ہے۔ نئے نقش کے اچھے مل کے آسمان پر جا بیٹھی۔ ارے یہ منموہنی صورت آزمائش ہوتی ہے بیٹا، مگر تمہیں اپنے حسن پر جتنا زوم ہے نا، وہ میں خوب جانتی ہوں۔ یہ حسن تو اچھے بھلے کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ امی نے منٹو سیکنڈوں میں ارما کو آئینہ دکھا دیا تو وہ ہکا بکا سی ہو کر ان کی صورت تکنے لگی، مگر منال چپ نہ رہ سکی۔ امی آپ اچھی صورت کا تانا کیوں دیتی ہیں ارما کو؟ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اسے خوبصورت خد و خال سے نوازا ہے۔ آپ کو اس عنایت پر تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، ساری شکر گزاری میری ہی ہونی چاہیے۔ یہی خوبصورتی جب گھر گھر گنی جائے گی تو پھر مجھ سے کہنا۔ میں جانتی ہوں کتنی بہت سی تصویریں ارما نے سکین کروا کر رکھی ہیں۔ جتنے لوگوں کے منہ لگتی ہے اتنے اس صورت سے واقف ہوتے ہیں۔ کل کون پوچھے گا اسے؟ گھر گھر دوست ہیں اس کے، بھلا کون آئے گا اس کا رشتہ لے کر؟ یہی کہیں گے نا کہ لڑکی کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے، تبھی ہر کوئی ارما سے شناسائی کا دم بھرتا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں، کیا یہ بےغیرتی نہیں؟ جسے ہر ایک جانے، اس سے کون سا مرد اپنے گھر کی ذمہ داری سونپے گا؟ تم لوگ بہت ہی ناسمجھ ہو منال۔ مرد ذات اس لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو 7 پردوں میں چھپی بیٹھی ہو۔ چڑ کرتی لڑکیوں سے اسے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اف امی، آپ ہیر پھر کر اسی ایک موضوع کی طرف آ جاتی ہیں۔ آپ ہماری شادی کی فکر نہ کیا کریں امی۔ ہاں تو کون اور کرے گا فکر بیٹا؟ امی نے منال کو گھورا اور بولی، تم نے کم چاند چڑھائے ہیں جو اب میں ارما کو بھی چھوٹ دے دوں؟ حمزہ سے تمہارے نکاح کے بعد دل کو کچھ ڈھارس بندی ہے۔ وہ آ جائے جاپان سے تو میں فوراً ہاتھ پیلے کر دوں گی تمہارے۔ ایک ذرا دیر نہیں کروں گی۔ ارے تمہارے ابو کو کچھ ہوش نہیں ہے؟ جوان لڑکیاں پڑھائی سے فرصت پا کر گھر بیٹھی فضول مشاغل میں الجھ رہی ہیں۔ بھلا کیا ضرورت ہے انہیں اتنی دیر گھر بٹھانے کی؟ 2 بول پڑھا کر آگے روانہ کریں، ذمہ داری پوری ہو اور ہم بھی سکھ چین سے رہیں۔ امی پریشان مت ہوں، ایسا ہی ہوگا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ عرفان بھائی نے ہنس کر ان کے کندھے پر بازو پھیلا کر خود سے قریب کر لیا تو وہ بولی، فکر تو رہتی ہے نا عرفان، جب تک یہ دونوں اس گھر میں ہیں، امانت ہیں دوسروں کی۔ اپنے گھروں کو چلی جائیں گی تو ہم بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سرخرو ٹھہریں گے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اب دیر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے امی، پھر کوئی رشتہ ڈھونڈیے، ہم ارما کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔
بالکل بالکل یہی ہونا چاہیے. منال نے مسکرا کر ارما کے آف ہوتے موڈ کو دیکھا جسے اپنی شادی کا موضوع ہر وقت زہر لگتا تھا. پلٹ کر امی سے بولی, کیا خیال ہے امی, ارما کی بات شاہ میر سے طے نہ کر دیں؟ وہ موصوف پوچھ رہے تھے نا کہ ارما اسے کیا سمجھتی ہے, دوست یا دشمن. تو ہم فیصلہ کیے دیتے ہیں, آپ کو صرف اس کی رضامندی معلوم کرنی ہوگی. منال بک بک مت کرو, خبردار اس لڑکے کی بات کی تم نے, میں کبھی اسے اپنی بیٹی نہیں دوں گی. امی چڑھ کر بولی. منال اور ارما کے ساتھ عرفان بھائی بھی کچھ بھوگلا کر اماں کو گھورنے لگے. کیوں امی, کیا شاہ میر آپ کو اچھا نہیں لگا؟ بیٹا اچھا ہے, مگر اس طرح کے لڑکے مجھے ایک آنکھ نہیں باتے جو دوسروں کے گھر آ کر لڑکی سے شناسائی کا ڈھول پیٹے. اگر شاہ میر ارما کو جانتا تھا تو اسے یہاں آ کر چپ رہنا چاہیے تھا نا, بھلا کوئی پہلی ہی ملاقات میں اتنا بے تکلف تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. ارما سے چیٹنگ کا تعلق بنا لیا اور منال سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا. ذرا اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو, ایسے لڑکے کیا کسی کا ساتھ نبھائیں گے؟ مجھے تو بڑا چھچورا سے لگا تھا وہ شاہ میر. خیر امی, ایسے تو مت کہیں, اتنے گریسفل اور ڈیسنٹ بندے کو آپ نے ایک پل میں چھچورا بنا دیا. ارے اتنی توہین تو مت کیجیے اس بیچارے کی, بڑی ویل آف فیملی ہے اس کی, لاکھوں کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں, پھر سب سے بڑھ کر وہ ایک پڑھا لکھا, سمجھدار اور مہذب انسان ہے. اور بھلا آپ کو کیا چاہیے؟ منال نے اس کی طرفداری کی تو بولی, مجھے نہیں چاہیے. ارما کو ایسا شوہر چاہیے, عزت کرنے والا اور اس قدر کرنے والی نگاہ سے دیکھنے والا. چیٹنگ کرنے والی کئی دوسری لڑکیوں سے بھی اس کا رابطہ رہتا ہوگا, نہ جانے وہ ارما کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا. امی, وہ اچھی نظر سے ہی دیکھتا ہوگا نا, تبھی تو اس نے شکوہ کیا. منال نے جسے ارما کی راہ ہموار کرنے کی شعوری کوشش کی. اب سیدھے صبح وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ شاہ میر ارما سے محبت کرتا ہے, لہٰذا اس کے بارے میں رائے بدل ڈالیے. مگر امی کی گاڑی اب بھی اسی پٹری پر دوڑ رہی تھی. وہ بولی, ارے یہ شکوے شکایتیں ہی رشتوں میں نہ دراڑیں ڈالتے ہیں. مجھے کسی ایسے بندے سے تعلق نہیں جوڑنا جو پہلے ہی بھرا بیٹھا ہو. ویسے بھی شاہ میر وغیرہ بہت حیثیت والے لوگ ہیں, ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. شادی ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں میں کرنی چاہیے. گھر کی بیٹی مطمئن اور خوش رہتی ہے. زیادہ حیثیت والے لوگ عزت نہیں دیتے بیٹیوں کو. نہیں امی, اصل کام تو لڑکی کی قسمت کرتی ہے. شاہ میر اتنا برا نہیں جتنا آپ سمجھ بیٹھی ہیں. عرفان بھائی نے سنجیدگی سے اپنی رائے دی تو منال اور ارما دھک سے رہ گئی. دونوں کی نظر بیک وقت بھائی کی طرف اٹھی تھی, مگر امی نے جیسا فیصلہ کر لیا تھا. نہیں بھائی, اس لڑکے سے مجھے کوئی پرخاش نہیں, مگر سچ یہی ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگا. ارما کی روح میں جیسے سناٹے اترنے لگے تھے. اس کی شکل پر 12 بج گئے. منال بھی فکر مند ہو گئی. ارما کی جذباتی حالت سے وہ بخوبی واقف تھی, مگر اب کچھ کہنا لا حاصل تھا. امی کی بات نے گویا سارا معاملہ ہی سمیٹ دیا تھا. اور ویسے بھی ارما پہلے ہی شاہ میر سے تعلق توڑ بیٹھی تھی, اور اس کی بے وفائی کی وہی ادا شاہ میر کو اس کے گھر تک کھینچ لائی تھی. نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرنے والا تھا. محبت بھرے دل کو توڑنے کا کفارہ ارما کو بہرحال ادا کرنا تھا, اور یہ بات کم سے کم امی کو ہرگز معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی. سمندر سے بڑا ہے دل یہ میرا, سمندر سے بڑا ہے دل یہ میرا, جبھی تو آنکھ میری نم نہیں ہے. صوفے پر لیٹے اسے کافی دیر ہو چکی تھی. شاہ میر نے کروٹ بدل دی, نہ سر کے نیچے دبے بازو کی کوئی حرکت دی تھی. اسے ساکت و جامد لیٹا دیکھ کر ماما کو ایک بے چینی نے آن گھیرا تھا. رات بھیگ چلی تھی اور ان کا بیٹا اب تلک اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا. پڑوس میں رسمی سی ملاقات کے بعد وہ جب گھر سے لوٹا تھا خاصا چپ سا تھا. نہ جانے وہ کن سوچوں کے حصار میں گم تھی. اس کی خاموشی معنی خیز تھی. شاہ میر بیٹے, ماما نے پاس آ کر نرمی سے اسے پکارا اور بولی, کافی رات ہو گئی ہے بیٹا, کب تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہو گے؟ کیا یہی سونا ہے اپنا کمرہ سمجھ کر؟ نہیں ماما, مجھے لگتا ہے کہ میری نیند روٹھ گئی ہے مجھ سے. جب سے اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں آنکھ بند کر کے نہیں دیکھا. کیوں بیٹا, کیا کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ماما, ایسا تو کچھ نہیں. پریشانی کیسی؟ نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے نا ماما. آپ جانتی ہیں کسی بھی نئی جگہ پر خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کسی نئے مکان میں رات گزارنے اور خود کو ماحول سے مانوس کرنے میں کچھ یوز ٹو ہونا ضروری ہے نا. اس نئے گھر کے کسی کمرے کو اپنا بنانے میں مجھے تھوڑی دیر لگے گی. نئی جگہ اور نیا ماحول بھی ہماری طرح انسانوں کو قبول کرنے میں تھوڑا ہچکچاتے ہیں. کبھی کبھار انہیں اپنے مکین پسند نہیں آتے. شاید اس گھر نے اب تک مجھے قبول نہیں کیا. اوہ, اٹس سو امیزنگ. ماما کو بے ساختہ ہنسی آئی.
یہ بہت عجیب بات کہی شامیر۔ مٹی، ریت اور کنکریٹ سے بنے گھر انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور انسان انہیں اپنے رہنے سہنے کے لیے ہی بناتا ہے۔ پھر بھلا وہ تمہیں قبول کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ماما اتنی جلدی وہ بھی کسی نئے چہرے سے مانوس نہیں ہوتے۔ بہرحال میری بات شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گی۔ میری پرسنل فیلنگز عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوں۔ سو یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ نہیں شامیر بیٹا، تم اور تمہاری سوچ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ذات میں بہت تنہا ہو۔ تمہاری عمر کے نوجوان اپنے باپ کے ساتھ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، وہ انہیں آئیڈیالائزڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ہر کام میں شامل ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں زکا شروع سے ہی تمہارے لیے بہت لاپرواہ اور بے حس رہے ہیں۔ کم بچوں کے باوجود انہوں نے تمہیں یا سندس کو کبھی اپنی ذات میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر بھی سندس نے لڑکی ہونے کے ناطے باپ کی شفقت کو تھوڑا بہت حاصل کیا ہے، مگر تم نے زکا سے اپنا فاصلہ کم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تمہارا اپنے آپ میں رہنا اور خود کو تنہائی کے خول میں بند رکھنا ہی تمہاری ضرورت سے زیادہ حساسیت کا سبب بنا۔ مجھے تو اب تمہاری بہت فکر رہتی ہے شامیر، بٹ آئی لو یو ویری مچ۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی نے ان کے دل کو درد سے بھر دیا تھا۔ تب شامیر کو انہیں سنبھالنا پڑا۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ماما آپ بھی بات کو نہ کہاں سے کہاں لے آئی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں، لیکن میں جو سوچ رہا تھا نا، اس کا تعلق ڈیڈی سے ہرگز نہیں۔ میں صرف اس نئے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا کمرہ اپنا سا نہیں لگتا۔ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے کسی زندان میں مقیم ہو گیا ہوں، اور وہ احساس اسیری مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے اپنا کمرہ ایک جیل کی طرح لگتا ہے۔ اب بھلا اس فضول سے احساس میں آپ ڈیڈی کو کہاں سے گھسیٹ لائی؟ مجھے اپنے ڈیڈی سے کوئی شکایت نہیں ماما، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے باپ ہیں اور سلامت ہیں۔ ان کا ہونا دوری کے باوجود میرے اطمینان کو بڑھائے رکھتا ہے۔ کیا یہ کم ہے میرے لیے؟ خدا کرے کہ میرے ڈیڈی بہت لمبی عمر جئیں اور ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس بنائے رکھیں۔ ایسے احساس کا کیا فائدہ شامیر کہ ایک شخص سلامتی سے ہو اور موجود نہ ہو؟ وہ ایک گہری سانس بھر کر بولی تھی۔ شامیر کا دل تڑپ اٹھا۔ ماں کی بات بہت اذیت دے گئی تھی اسے، مگر وہ سنبھل کر بولا، ماما موجودگی اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ بزنس کا چکر ڈیڈی کے پاؤں سے بندھا ہوا ہے۔ اب تک جتنی دنیا انہوں نے دیکھی ہے شاید ہی کسی دوسرے نے دیکھی ہو۔ اتنی سیاحت کرنے پر انہیں ایک ایوارڈ تو ضرور ملنا چاہیے۔ ہاں بالکل، اور ایک ایوارڈ اس بات کے لیے بھی کہ دنیا کو دیکھنے والا زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کی تنہائی نہ دیکھ سکا۔ شامیر کاش ہم اتنے زیادہ اکیلے نہ ہوتے۔ وہ اب اداسی کی زد پر تھی اور ان کی آنکھوں میں امڑتی نمی اشکوں کی صورت کسی بھی بل آنکھوں سے بہنے والی تھی۔ شامیر نے فوراً اپنی ماں کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ ماما یہ بات کیوں کہی آپ نے؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے بھی کیا آپ تنہائی کا شکار ہیں؟ کیا میرا ہونا آپ کے اطمینان کے لیے کافی نہیں؟ بالکل نہیں شامیر، ایسا نہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، تمہارے ہونے کے باوجود میری زندگی میں سکون اور اطمینان کی بے حد کمی ہے۔ شوہر کی محبت، اس کی وجہ اور نگاہ خاص ہر بیوی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے بیٹا، مگر تمہارے بابا زکا نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ کیا فائدہ ایسی دولت اور آسائش کا جس میں شوہر شریک ہی نہ ہو؟ مجھے بتاؤ شامیر، عام عورت کی طرح میں ہار سنگار کر کے کیا کر سکتی ہوں جب مجھے سراہنے والا کوئی ہے ہی نہیں؟ میں کیوں نئے اور قیمتی لباس خریدوں کہ مجھے وہ پہن کر کسی کو نہیں دکھانے؟ میں نت نئے پکوان کس کے لیے پکاؤں بیٹا جسے کھا کر تعریف کرنے والا کوئی نہیں؟ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کوئی پوچھے مجھے، دیکھے مجھے، میرے کام پر داد دے، مگر تمہارے ڈیڈی جیسا انسان جو ہر روز غیر ملکی کھانوں میں الجھتا پھرتا ہے، وہ کیا جانے کہ بیوی کے ہاتھ کی لذت میں کتنا ذائقہ اور محبت ہے۔ اس روپے پیسے کا کیا فائدہ بیٹے جو بندے کا سکون چھین کر اسے گھر سے بے دخل کر دے، اسے در بدر بھٹکتا چھوڑ دے، جو لاکھ کو کروڑ کرنے کی صلاحیت تو رکھے مگر سکون سے بیٹھ کر ایک نوالا نہ کھا سکے۔ تمہارے ڈیڈی نے بھی آج تک پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ وہ جب بھی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں فون بجنے لگتا ہے، فیکس آ جاتے ہیں اور بزنس کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملتے ہی کسی نئی میٹنگ کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ شامیر جو کمانے والے کا سکھ چین ہی چھین لے؟ ماما
ڈونٹ بی سو کریٹیکل. آپ تو مجھ سے بھی زیادہ سینسیٹیو نکلی. پلیز قابو رکھیے خود پر، ورنہ اتنی گہرائی سے سوچ سوچ کر آپ تو نفسیاتی مریضہ بن جائیں گی. شاہمیر نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا مگر ماما کے آنسو رک نہ سکے. بیٹا سائیکک تو میں کب کی ہو چکی ہوں، لیکن تمہارے باپ کا کمایا ہوا کوئی روپیہ میرا علاج نہیں کر سکتا. مجھے پیسوں سے زیادہ ان کی ضرورت ہے. میں صرف ان کی توجہ چاہتی ہوں. ہاں ماما، شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں. آپ کے ساتھ مجھے بھی ڈیڈی کی محبت اور توجہ کی اشد ضرورت ہے. ہم ان کی محبت کو ترس گئے ہیں ماما. اس نے بے اختیار سوچا تھا مگر یہ سب کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی. اپنی دکھی ماں کو مزید دکھ دینا اس کے بس سے باہر تھا. وہ بے حد دل گرفتہ تھی. ان کی ٹینشن اور پریشانی دیکھ کر شاہمیر نے فوراً اپنا موڈ بدل دیا. انہیں خود سے جدا کر کے وہ نرمی سے بولا، ماما آپ ایک بہادر عورت ہیں. آپ مجھ سے وعدہ کیجیے کہ اب آپ دوبارہ کبھی نہیں روئیں گے. میں ہوں نا آپ کے ساتھ. پھر کاہے کا غم ماما. جوان بیٹے ماں کے لیے مضبوط سائبان ہوتے ہیں. وہ ان کی خوشی کی خاطر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. میں بھی آج سے آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا ماما، کیونکہ آپ مجھ سے مضبوط ہیں اور میں آپ سے. ہمیں اپنی فیلنگز ایک دوسرے سے ہی شیئر کرنی ہے اور ایک دوسرے کو ہی اپنا غم گسار بنانا ہے. بیٹا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، مگر میں سکا کے بغیر رہ سکتی ہوں، تمہارے بغیر بالکل نہیں. یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا. انہوں نے اس کا چہرہ محبت سے تھام کر ماتھے پر مہر ثبت کی تو شاہمیر پورے دل سے مسکرایا اور پھر دکھ بھرا موضوع بدلنے کو فوراً بولا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن پلیز اب اپنا موڈ بھی بدل ڈالیے ماما، اور جلدی سے بتائیے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کیسے لگے. پڑوسی؟ ماما نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور بولی، ہماری اتنی پرسنل باتوں کے بیچ یہ پڑوسی کہاں سے آ گئے؟ ماما یار کہیں سے تو آئے ہوں گے نا، آپ بس میرے سوالوں کے جواب دیجیے. اس کا اصرار ان کی توجہ بٹانے کے لیے کافی تھا. وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھے لوگ تھے. اچھے ہی ہوتے ہیں بیٹا. بصیر صاحب کی فیملی بھی بے حد با اخلاق اور مہذب ہے، خصوصاً ان کے بچے. تم نے دیکھا شاہمیر، عرفان نے کتنے خلوص سے اپنی والدہ اور بہنوں سے ہمیں متعارف کروایا تھا. وہ بہت ڈیسنٹ لڑکا ہے. تم بھی اپنی تنہائی سے باہر نکلو بیٹا. عرفان سے اچھا دوست شاید پھر نہ ملے. اچھے لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھانا چاہیے. جی ماما، عرفان واقعی ایک اچھا لڑکا ہے. شاہمیر کا ذہن عرفان سے ہٹ کر اس شوخ نظر کی طرف پلٹا تھا جسے پورے 6 ماہ اور 10 دن بعد آج اسے آپ نے روبرو دیکھا تھا. اسے گزرا ہوا ایک ایک پل یاد تھا. ارما سے جدائی کی گھڑیاں تو اس نے گن گن کر کاٹی تھی. وہ ہجر کی اس مدت کو دن مہینوں کے حساب سے دل کے درد کے ساتھ کاؤنٹ کرتا رہا تھا. پھر شمار کرنے میں کیسے غلطی کر سکتا تھا؟ 6 ماہ اور 10 دن بعد بھی اس کے چہرے کی چاندنی اپنے پورے آب و تاب پر تھی. وہ پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی مگر آج بھی دھڑکنوں میں راگ محبت چھیڑ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی. شاہمیر نے آج اپنی آنکھوں کو جی بھر کے اس کے جلووں سے سیراب کیا تھا. وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی. نزاکت و ملاحت کی مورت، سر و قد اور لچکیلی ڈال کا سا سراپا رکھنے والی ارما شاہمیر کے من میں بستی تھی. آج اس کا کومل چہرہ خوف کے احساس کو سمیٹے ہوا تھا. وہ شاہمیر کی اچانک آمد سے زیادہ اس کے اپنے گھر میں موجودگی پر حیران تھی. ارما بصیر، جس نے شاہمیر سے کئی ملاقاتیں کرنے کے باوجود اپنے گھر کی راہ نہیں دکھائی تھی، آج وہی اس کے گھر کے اندر تک چلا آیا تھا. کیا ستم ظریفی برتی تھی قسمت نے. 6 ماہ بعد کی ملاقات میں اسے پڑوسی بنا لیا تھا. وہ کتنی پریشان تھی اسے دیکھ کر. کمرے میں داخل ہوتے ہی جو نظر اس نے شاہمیر کے چہرے پر ڈالی تھی، اس نگاہ کا جلتا بجھتا خوف سے بھرا تاثر شاہمیر کو تو بہت مزہ دے گیا تھا. شاید وہ ہوا سے باختگی میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی، مگر منال نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ رکھا تھا. شاہمیر نے محسوس کیا تھا کہ اس کی سانسوں کی ڈور بھی الجھی ہوئی تھی، اور وہ الجھاؤ اس بات کا غماز تھا کہ وہ آج بھی دل میں چور چھپائے بیٹھی تھی. اف، کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے شاہمیر کو. محبت کا اقرار کر کے ساتھ نبھانے سے انکار کر دیا تھا. وہ شاہمیر سے شادی کرنے سے انکار کر گئی تھی. ماں باپ کی اجازت کے بغیر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ اس دنیا کی لان تان کا بہت خوف تھا. لیکن محبت کرتے وقت نہ دنیا سامنے آئی تھی اور نہ ہی دین. اس وقت سب اچھا اور جائز تھا. اس وقت شاہمیر دل بن کر سینے میں دھڑک رہا تھا، اور اب وہی دل ارما اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک چکی تھی. یہ سوچے بغیر کہ دل نہ ہو تو بندہ تو جی نہیں پاتا نا. شاہمیر کو اب اس خوف زدہ لڑکی کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آنا تھا.
وہ اس کی پہلی اور آخری چاہت تھی، اور چاہت کو ترسا ہوا شخص اپنی پہلی محبت سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ اسے یہ سچائی اپنی ارما کو سمجھانی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کا واسطہ ایک دیوانے سے پڑنے والا ہے۔ وہ لاکھ انکاری ہوتی، مگر اس بار شاہ میر کی چاہت اسے اپنی طرف کھینچ لانے کا پختہ عہد کر چکی تھی، اور اس عہد سے وہ کتنا وفادار تھا اس کی ایک جھلک ارما آج اپنے گھر پر دیکھ چکی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس نے ارما سے شناسائی کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ گناہگار محبت تھی، سو سزا تو ملنی چاہیے تھی نا اسے، اور یہ سزا اسے شاہ میر دینے آیا تھا۔ محبت کا وہ دریا جو چڑھ کر اتر چکا تھا، شاہ میر کو اب اس میں تلاطم بپا کرنا تھا، اب اس میں طوفان لانا تھا۔ فی الحال ارما کے دل کے سمندر پر کئی دائرے بنتے اور مٹتے جا رہے تھے۔ ان دائروں کو مٹا کر طغیانی مچانا شاہ میر کو خوب آتا تھا۔ بس اسے وقت کا انتظار تھا، کسی اچھے اور کارآمد وقت کا۔ بے سبب اس سے لڑ رہا ہوں میں، بے سبب اس سے لڑ رہا ہوں میں، یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ دروازے پر ہونے والی دستک خاصی غیر معمولی تھی۔ منال نے کمرے کی کھلی کھڑکی سے جھانک کر گھر کے بیرونی آہنی گیٹ پر کھڑے شخص کو دیکھنے کی پوری کوشش کی، مگر معمولی سی جھلک کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اتنی دیر میں عرفان بھائی دروازہ کھول چکے تھے۔ کھلے دروازے سے جو شخص اندر داخل ہوا وہ وہی تھا، شاہ میر ذکاء الدین۔ منال کے ماتھے پر فوری بل پڑ گئے۔ ارما نے باتھ روم سے باہر آتے ہی اپنے بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا اور پلٹ کر منال کو دیکھنے لگی اور پوچھا، کون ہے منال باہر؟ ارے ارما جی، وہی ہے جسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہوں منال؟ شاہ میر کی بات کر رہی ہوں۔ آفٹر آل پڑوسی ہمارا بے وقت تنگ کرے گا تو کون روک پائے گا اسے؟ کیا مطلب منال؟ کیا وہ پھر آ گیا؟ چین سے گھر پر نہیں بیٹھ سکتا کیا وہ؟ چین تو تم نے چھین رکھا ہے اس کا مس ارما بصیر، پھر وہ گھر پر کیسے ٹک کر بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں، کیا بکواس ہے یہ منال؟ اس نے منال کے برجستہ جملے پر منہ بنایا اور سر جھٹک کر بولی تھی، اب کیوں آیا ہے وہ یہاں؟ مجھے کیا پتا؟ منال نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ویسے معشوق کے گھر آنے میں عاشق صاحب کا صرف ایک مقصد ہوا کرتا ہے، یعنی محبوب کی دید۔ سو میری پیاری ارما جا کر اس کی دید کی پیاس بجھاؤ نا، بیچارے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور شٹ اپ منال، کس قدر عامیانہ انداز ہے تمہارا، کوئی سن لے تو؟ ارما نے ناگواری جتائی تو منال کی ہنسی نکل گئی۔ اس کی طرف وہ جھک کر بولی، کون سنے گا ارما جی؟ امی حضور کے کانوں تک یہ بات پہنچنے میں ابھی دیر ہے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ شاہ میر سوچ سمجھ کر اور بے حد احتیاط کے ساتھ پیش قدمی کرے گا۔ تم کو پانے کے لیے اسے امی سے بنا کر رکھنی ہوگی۔ وہ اس بار سارے پتے بہت محتاط انداز میں کھیلے گا۔ منال بس کرو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اب میرے اور شاہ میر کے درمیان کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا؟ میں اسے بھول چکی ہوں، اور وہ یہ بات جانتا ہے، جو تعلق دانستہ توڑا گیا وہ دوبارہ کبھی جڑ نہیں پاتا۔ ریئلی؟ ارما، تعلق دانستہ توڑا گیا ہو تو اپنے ہاتھ سے ہر دروازہ بند کرنا پڑتا ہے، اور محبوب کو بھلانے کے لیے ہر یاد بھی دل سے نکالنا بہت ضروری ہے، مگر دیکھو تمہاری طرف آنے والے ہر راستے کا دروازہ اپنے آپ کھل رہا ہے۔ آج اس گھر کا دروازہ عرفان بھائی نے کھولا ہے، اور کل اگر امی نے کھول دیا تو ارما جی، اندر آنے والا شاہ میر ہی ہوگا۔ منال، کیا بکواس کری جا رہی ہو تم؟ اس کے آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اپنی محبت کا بند دروازہ بھی اس کے لیے کھول دوں گی۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ برقرار رہے گا۔ میں طے کر چکی ہوں کہ مجھے شاہ میر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، تو بس نہیں دیکھنا۔ ویل، آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ یس، آئی ایم شیور، اور تم اس شیورٹی کی گارنٹی بھی لے سکتی ہو مجھ سے۔ ارما بھننا کر بولی تھی، ہاں 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 ہاں، اوکے جانا، پھر ایک گارنٹی مجھ سے بھی لے لو۔ اس بار تمہاری ایک نہیں چلنے والی، قدم وہ بڑھائے گا اور اسے ویلکم کہنے والی ہوگی تم، اور وہ وقت دور نہیں رہا، سمجھی تم؟ منال، تمہاری ان فضول باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھی؟ فیصلہ میرا ہے اور اسے نبھانا میرا کام ہے۔ شاہ میر میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس بات کے لیے میں تم سے شرط بھی لگا سکتی ہوں۔ اوکے، تو لگی شرط؟ منال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بولی، تم ہار جاؤ گی ارما، کیونکہ شاہ میر بہت ڈھیٹ ہے۔ مجھے وہ باز آنے والوں میں سے نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ خواب سے جا کر نہیں آیا، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر پلٹا ہے۔ اس کی زندگی میں اب کوئی خوش فہمی جال نہیں بنے گی،
کیونکہ وہ ہر اس خواب کو رون ڈالے گا جس کی تعبیر تم نہیں ہو۔ منال کا پر یقین انداز ارما کے اندر زلزلے جگا گیا تھا۔ اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ وہ بے بس ہو کر اسے دیکھنے لگی اور بولی، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو منال؟ شاہ میر کو تم بھی اتنا ہی جانتی ہو جتنا کہ میں، پھر تمہیں ایسے خدشات کیوں لاحق ہونے لگے ہیں؟ یہ خدشات نہیں میری پیاری بہن، بلکہ یہ تجزیہ ہے جو بدلتے حالات کے تحت میں نے آنے والے وقت کے بارے میں خود ہی اخذ کیا ہے۔ شاہ میر سے ہونے والی کل کی ملاقات اور اس کی بات چیت کا بدلہ انداز اس کی کشمکش کو واضح کر گیا ہے۔ ارما، تم خود کو نہیں بچا پاؤ گی۔ پلیز منال، مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو نا۔ میں نے اب خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ جب میرے پاس کوئی سپنا نہیں ہے تو تم بھی تعبیریں ڈھونڈنے کا کام مت کرو۔ پتہ ہے ساون کا اندھا ہرے رنگ کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اچھا تصور باندھتا ہے۔ زندگی کے سارے رخ اسی سبز ہریالی میں ڈوبتے نظر آتے ہیں، مگر منال اندھا ہی ہوتا ہے۔ آنکھ بند کرو تو پہلے اندھیرا ہی اترتا ہے آنکھوں میں۔ سو تم بھی اندھیرے کو سبز رت سے تعبیر مت کرو۔ خوش فہمی کا وہم کی طرح کوئی علاج نہیں، اس لیے حقیقت سے نظر مت چراؤ۔ میری بہن، میں حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہوں مائی ڈیئر، اور تمہیں بھی یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ خود کو اتنی یاسیت اور مایوسی میں مت دھکیلو۔ پانسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ شرط تم لگا چکی ہو، اب ہارنے کا انتظار کرو، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا ارما۔ منال کا لہجہ بے حد پرزور تھا۔ ارما کے لبوں پر بھیگی مسکان امڑ آئی اور وہ بولی، مجھے وقت کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ تمہارا تجزیہ میرے لیے بیکار ہے۔ وہ اچھا، پھر ایسا کرو ارما کے نیچے جاؤ اور ابھی جا کر شاہ میر کو کسی اجنبی کی طرح فیس کرو۔ تم دیکھنا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گی۔ گزرے وقت کا کوئی خوش فہم لمحہ تم دونوں کے بیچ ضرور آ کھڑا ہوگا، اور اس لمحے کی یاد سے نظر بچانا تم دونوں کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ جاؤ اور جا کر میرے کہے کو آزما لو۔ غلط نکلے تو جو مرضی آئے کرنا، میں اپنے تجزیے اور اپنے الفاظ واپس لے لوں گی۔ پلیز منال، اپنے کہے پر اتنا یقین اچھا نہیں ہوتا۔ اب اماں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ شاہ میر کو میرے لیے ہرگز پسند نہیں کرتی۔ تم نے سنا تھا نا کل ان کا انداز کتنا حتمی اور قطعی تھا۔ ارے تو کیا ہوا؟ وقت ہر فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے ارما، کیونکہ محبت بے اختیار ہوتی ہے اور بے اختیار کر ڈالتی ہے۔ تم احمق نہیں ہو جو میرے کہے کو سمجھ نہ سکو۔ وہ شعر تو سنا ہے تم نے نا، میرے سامنے میرا دل گیا، میرے سامنے میرا دل گیا، یہ تیری ساحری کا کمال ہے۔ بس یہی کمال آتا ہے تمہارے اس شاہ میر کو۔ امی بھی دیکھتی رہ جائیں گی اور وقت ایک بڑا فیصلہ چپکے سے کر دے گا، وہ فیصلہ جو میرے تجزیے کا رزلٹ ہے۔ سو آئی ایم شیور result will be positive۔ منال کی باتیں ارما کا سکون، اس کا سکھ چین اڑانے لگی تھی۔ وہ بے کسی سے بولی، تم مجھے اب ورغلا رہی ہو منال۔ شاہ میر کی طرف جھکنے پر تم اب پھر سے مجبور کر رہی ہو مجھے۔ نہیں، میں وہ کر رہی ہوں ارما جو مجھے کرنا چاہیے۔ غلطی تمہاری ہے ارما، تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اور ہاں، یہ ٹاول دو اور ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو پہنچ ڈالو، کیونکہ شاہ میر کا سامنا کرنے اور اسے بے وفائی کا جواب دینے میں تمہیں کئی اشک ندامت بہانے ہوں گے۔ دیکھو منال، تم مجھ سے دشمن والی زبان میں بات مت کرو پلیز۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم میری بہن ہو، میری چھوٹی بہن۔ یہ سب کہتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کی بات پر منال ہنس پڑی اور بولی، شرم انہیں آتی ہے بہنا جنہیں اپنے کہے پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں غلط نہیں ہوں ارما، وہ آنکھیں اور دو کان رکھتی ہوں۔ جان لو، شاہ میر کے انداز و ادوار پر ہٹ درمی کی مہر ہے۔ وہ اس بار کچھ نہ کچھ ضرور کر گزرے گا۔ آر یا پار والی صورتحال ہوگی، اس لیے ارما بیگم، تم اس کے ساتھ عزت سے بیاہی جاؤ گی، یا امی تمہیں رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑھوا کر رخصت کر دیں گی۔ اس میں بھی عزت ہوگی، مگر تمہاری نہیں بلکہ اس گھر کی، امی اور ابو کی، اور ان کے ساتھ عرفان بھائی کی بھی۔ ہم لڑکی کی محبت خراج مانگتی ہے ارما۔ کیا تم نے دائم کے معاملے میں مجھ سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حمزہ کی منکوحہ ہو کر بھی دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر اس کے بارے میں سوچنے پر میں مجبور ہوں۔ دل میں رہنے والی چاہت اتنی آسانی سے کہاں بھلائی جاتی ہے؟ تم نے بھی شاہ میر کو اپنے دل تک آنے کا راستہ دیا تھا، اب اس راستے کو بلاک کرنا تمہارے اختیار میں ہرگز نہیں۔ زندگی کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ارما، کیونکہ شاہ میر کمپیوٹر سے باہر نکل آیا ہے۔ وہ ایک زندہ انسان ہے جس کے جذبات اور احساسات تمہاری بے وفائی سے بے حد مجروح ہوئے ہیں۔
سو وہ اب محبت کے اس شوخ گلاب کو تلاشنے آیا ہے جس کی خوشبو اس لڑکے کو تمہاری اطراف سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ تم خطرے میں ہو ارما، محبت کے ڈینجر زون میں ہو تم، کیسے بچاؤ گی خود کو؟ اف بس کرو منال، خدا کے لیے بس کرو، تمہاری فضول بکواس اب مجھ سے بالکل نہیں سہی جائے گی۔ ارما نے یکدم چلا کر اسے چپ ہو جانے پر مجبور کر دیا، اور اب وہ دھواں دار رو رہی تھی، اس کا چہرہ فک اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ منال چند لمحے اسے روتا ہوا دیکھتی رہی، پھر اپنے ہونٹ چباتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ارما کو چپ ہو جانے کے لیے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا اور انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہ سہی۔ وہ ابھی تک اسی جگہ پر جمی بیٹھی تھی، سوچوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے لیے اسے ایک لمحے کے لیے بھی ابھرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ منال کی باتوں نے اسے جیسے کسی بھنور میں اتار دیا تھا۔ دل و دماغ اس قدر بے حال تھے کہ اطراف سے دھیان مکمل طور پر ہٹ گیا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب امی نے آ کر ایک بیزاری سے اسے جھٹکا دے کر ہلایا اور بولی، یہ سوچے تمہیں کبھی لے ڈوبیں گے ارما، کبھی تو ہوش میں رہا کرو، اللہ جانے کون سے پہاڑ لدے ہیں تمہاری اس جانے ناتواں پر کہ جس کو سہارنے کے طریقے سوچتی رہتی ہو۔ اف امی، یہ پہاڑ کیا کم ہے کہ دل چاہے نہ چاہے دعوت میں شرکت لازمی ٹھہرے۔ اسے سنبھل کر فوراً احتجاج کر ڈالا، مگر امی کا پارا کچھ اور آسمان پر چڑھ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، اب انکار کا ارادہ باندھے بیٹھی ہو تم؟ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا تو۔ ارے کہیں جانے کا پروگرام بن جائے تو تمہارے موڈ کے تو 12 بج جاتے ہیں۔ اللہ جانے تم اتنی کنوتی کیوں ہو؟ تم تو بالکل آدم بیزار ہو ارما، لوگوں میں رہ کر لوگوں سے چھپنا بھلا کیا معنی رکھتا ہے؟ آخر وہ کون سا احساس کمتری ہے جو تمہیں لاحق ہے؟ امی مجھے کوئی احساس کمتری نہیں امی، پڑوسی سے اتنا زیادہ میل ملاپ بڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے آخر؟ اب دیکھیے نا، کوئی تک بھی ہو دعوت کی، بے وجہ انوائٹ کر لیا ان لوگوں نے ڈنر پر، اور آپ ہیں کہ بابا اہل و عیال چل دی دعوت اڑانے۔ آئے ہائے، کیا بولا تم نے؟ ہاں، میں دعوت اڑانے جا رہی ہوں؟ امی کو تو اس کی بات پر آگ لگ گئی تھی۔ ارما بولی، کیوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ چلو ایسا ہی صحیح، پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ امی نے خون کا گھونٹ پی کر اسے گھورا تھا۔ وہ بولی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ میں صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میں ان کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ لیکن کیوں ارما؟ بس ویسے ہی امی، مجھے وہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگے۔ وجہ بتاؤ ارما۔ وجہ کیا بتاؤں آپ کو امی؟ وہ الجھ کر رہ گئی تو امی بولی، وجہ تو بتانی پڑے گی کہ آخر کیا برائی ہے پڑوسی میں؟ تمہارا دیا کھاتے ہیں آ کر یا تم سے قرض لے کر اپنے یہاں دعوت کرتے ہیں؟ آخر کون سی وجہ ہے ناپسندیدگی کی، بتاؤ مجھے۔ امی کا غصہ دیدنی تھا تو ارما کچھ گھبرا گئی اور بولی، اوفو امی، آپ بال کی کھال نہ اتارا کریں، دل نہیں چاہ رہا میرا ادھر جانے کو، آخر آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہیں؟ منال جا رہی ہے نا آپ کے ساتھ، اور عرفان بھائی بھی ہوں گے، رہ گئے ابو تو بے شک انہیں ساتھ لے جائیے، لیکن پلیز مجھے گھر رہنے دیں، میرا جی نہیں چاہتا جانے کو امی، پلیز۔ رہنے دیجیے آنٹی، اتنا فورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ماما سے کہہ کر ان کا کھانا یہی بھجوا دوں گا۔ شاہمیر کی سنجیدہ آواز نے دونوں کو بری طرح چونکایا تھا کہ وہ ایک ساتھ اس کی طرف پلٹ گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر منال کے ہمراہ شاہمیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امی کچھ پل حواس باختہ سی ہو کر اس کی طرف بڑھ آئی، جبکہ ارما نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کا اپنا چہرہ پل بھر میں گلابی ہوا تھا۔ شاہمیر کی گہری نظریں اس کا جائزہ لے کر پلٹ گئی تھی۔ آنٹی آپ کیوں زبردستی کری ان کے ساتھ؟ ہاں، نہیں آنا چاہتی تو رہنے دیجیے، ان کے نہ آنے سے۔ ارے نہیں بیٹا، یہ اس کی عادت ہے، کہیں بھی جانا ہو اس کا منہ بن جاتا ہے، ہر روز کا تماشا ہے اس کا گھر میں۔ ارما کہیں جانے پر راضی نہیں ہوتی، لیکن تم کچھ غلط خیال مت کرنا بیٹا، میں اسے لے کر آؤں گی۔ نہیں آنٹی، یہ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بہت ضدی لڑکی ہے، میں جانتا ہوں۔ شاہمیر کا انداز گھمبیر تھا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ امی کو اس کا جملہ خاصا مشکوک لگا، مگر وہ ذرا نہ گھبرایا، اسی اطمینان سے قدم بڑھا کر لاؤنج کے اندر چلا آیا، کارنر پر دھرے آرائشی واز کے پھولوں کو چھیڑتا ہوا بولا، آنٹی مطلب سمجھانے کے لیے بہت کچھ بتانا پڑے گا آپ کو، لیکن فی الوقت یہ پاسبل نہیں،
ہاں، فرصت ملی تو یہ باتیں ضرور ہوں گی۔ بہرحال میں ماما کے کہنے پر حاضر ہوا تھا۔ آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے ہماری طرف بھیج دیجیے۔ آپ جانتی ہیں ہمیں یہاں آئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، نئی جگہ پر ملازم کا مسئلہ ہے۔ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر ہمیں آج کے لیے آپ اپنے ملازم کو ماما کے لیے بھیج دیں تو ماما کو تھوڑی سہولت مل جائے گی۔ اس کا جواب ابتدا میں الجھن پیدا کرنے کے بعد آخر میں اپنی ضرورت بیان کر گیا۔ ارما کا تو رنگ فک ہو رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے ماما کو دیکھنے لگی، مگر وہ اپنا تاثر چھپا چکی تھی۔ پھر نارمل سے انداز میں بولی، بات ہی ہے بیٹا کہ ہمارے یہاں کوئی ملازم نہیں۔ ارما و منال سارا کام خود کر لیتی ہیں۔ دراصل میں نوکروں پر بھروسہ نہیں کرتی۔ بہرحال تم منال کو لے جاؤ، وہ تمہاری ماما کی خوب مدد کرے گی۔ ماما کی بات سن کر منال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے بولی، میں بھلا کیا کروں گی جا کر؟ آنٹی ایک کام کا کہیں کہ تمہیں 2 بگاڑ کر آ جاؤں گی۔ پلیز امی، ارما کو بھیج دیجیے نا۔ آپ جانتی ہیں وہ ہر وقت اور ہر کام کتنی ذمہ داری سے کرتی ہے، جبکہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کراؤں گی۔ ہاں یہ تو ہے۔ امی نے فوراً ہی مان لیا اور بولی، ارما تو بہت ذمہ دار ہے، اچھا کام کرتی ہے، تمہاری ماما کو بالکل پریشان نہیں کرے گی شاہ میر۔ آنٹی پریشان تو یہ آپ کو کر رہی ہیں، ہماری طرف سے انکاری ہیں، بھلا ماما کی ہیلپ کرنے کے لیے کیسے آئیں گی؟ آپ پہلے ان کی اجازت تو لے لیجیے۔ شاہ میر کی بات پر اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ اجازت کی کیا بات ہے شاہ میر، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ارما اب انکار نہیں کرے گی۔ اوکے۔ وہ پوری بتیسی سے مسکرایا تھا اور پھر دم خود کھڑی ارما کو دیکھ کر بولا، چلیے ارما جی، اب انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا تو ارما سلگ کر رہ گئی۔ امی کی ہٹ درمی کبھی کبھار قابل مثال ہوتی تھی، وہ بے بس تھی، جائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر شاہ میر کو خوش مگی نگاہوں سے دیکھا اور روکھے انداز سے بولی، آپ چلیے، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ جی نہیں، میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گا، کیا پتا بعد میں ارادہ بدل دیں آپ۔ پلیز آپ ضد مت کیجیے، میں آ رہی ہوں نا، ابھی مجھے کچھ کام ہے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر لیتا ہوں، آپ کے آنے تک اگر ایک کپ چائے مل جائے تو۔ اس نے ارما کو جواب دیتے ہوئے اچانک رخ بدل کر منال کو دیکھا تو وہ اس کی بے تکلف پر حیران رہ گئی۔ امی بھی ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اور ہاں، چائے میں تھوڑی سٹرانگ پیتا ہوں، مطلب کم دودھ والی۔ اس نے منال کی حیرت کو توڑنے کی کوشش کی۔ جی ٹھیک ہے، چائے کے ساتھ کیا لیں گے آپ؟ کچھ بھی، جو بھی گھر میں موجود ہو۔ وہ ذرا نہ ہچکچایا تھا۔ اور ہاں، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے مس منال۔ اس کی نظریں ارما کو تاک رہی تھی جو اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھاتے ہوئے اپنے کمرے کو پلٹ گئی تھی۔ منال کی مسکراہٹ میں رنگ اتر آئے اور وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی، حالانکہ امی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ شاہ میر ان کی باتیں ان کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ کیوں، تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ امی کا سوال ان کے لہجے کی طرف خاردار تھا۔ امی کا سوال سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، کچھ نہیں آنٹی، میں نے صرف محاورتاً بات کی تھی، اگر گھر پر کوئی چیز نہیں تو خالی چائے بھی چل جائے گی۔ اس کے جواب پر منال کی ہنسی نہ رک سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ امی کی گرم نگاہ کا نشانہ بنتی، ہونٹ دبا کر فوراً کچن میں بھاگ گئی۔ اب اسے چائے کے ساتھ کچھ کباب بھی فرائی کرنے تھے، کیونکہ شاہ میر کو منہ کا ذائقہ بدلنا جو تھا۔ مل گیا ہے مجھے آشنا خیر سے، مل گیا ہے مجھے آشنا خیر سے، ہو گیا ہے میرا رابطہ خیر سے، تو بتا دے مجھے، تو سنا دے مجھے، کر لیا ہے اگر فیصلہ خیر سے۔ گھر کے مرکزی دروازے تک شاہ میر کی خاموشی برقرار رہی تھی۔ وہ اللہ تعلق سا ہو کر اس کی ہمراہی میں قدم اٹھاتا رہا، لیکن جوں ہی ارما نے گھر کی دہلیز پار کر کے کوریڈور میں قدم رکھا، شاہ میر کی دبی آواز نے جیسے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ بولا، ماما کو یہ باور مت کروائیے گا کہ آپ ادھر زبردستی سے آئی ہیں۔ میری والدہ بے حد حساس عورت ہیں، انہیں بھنک بھی پڑ گئی تو آپ کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گی۔ پھر مجھے ادھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جل کر بولی، ضرورت تو تھی، ایک دن بہرحال اسی گھر میں آنا ہے آپ کو، پھر ایک ذرا پریکٹس کرنے میں کیا حرج ہے؟ شاہ میر کا جواب بڑا الٹا تھا۔ وہ بھونچکی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب وہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے، زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی فراز سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارما کا دل سینے کے بجائے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ بے ساختہ سوکھے لبوں پر اس نے زبان پھیر کر بولی، دیکھیے، ہمارے درمیان شناسائی کا اب کوئی تعلق نہیں رہا،
بہتر یہی ہوگا کہ پرانی باتوں کو بھول کر آپ اس نئے تعلق کو نبھائیے، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں کہوں گی۔ مجھے یاد دہانی پر مجبور مت کیجیے گا۔ اوہ، یاد دہانی اچھا لفظ ہے، مگر افسوس کہ آپ کو اس کا استعمال کرنا نہیں آیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ نروس ہی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ میر کی گہری نظر کچھ دیر اس کا چہرہ کھوجتی رہی، پھر اچانک وہ آگے بڑھ آیا۔ درمیانی فاصلہ کم کر کے وہ آہستگی سے بولا، مطلب بہت صاف ہے ارما، محبت میں یاد دہانی کی نوبت نہیں آتی، اور ہاں، جن کے پاس الفاظ کم ہو وہ یاد دہانی کرایا نہیں کرتے۔ اس طرح جواب دہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ بہت فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ارما نے منہ بنایا اور بولی، مجھے جس مقصد کے لیے آج ادھر لائے ہیں نا، پلیز وہ پورا کیجیے۔ میرے پاس آپ کو رام لیلا سنانے کی فرصت نہیں۔ کس نے کہا ہے فرصت تلاشنے کو؟ ہاں، میری رام لیلا سے آپ سے مختلف تو نہیں۔ ہم ایک ہی راہی ہیں مس ارما، راستہ بدلنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اٹھا رہا تھا اور ارما کو غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھیے شاہ میر، بات ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے تعلق کو ٹوٹے 6 ماہ ہو چکے ہیں، پورے 6 ماہ۔ نو میڈم، 6 مہینے ہرگز نہیں۔ اس عرصے میں 22 دن اور کچھ اضافی گھنٹے میں شامل کر لیجئے۔ میرا حساب کتاب ہجر کی گھڑیاں گننے میں کبھی کمزور نہیں رہا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان کی دوری اب ضرور کم ہوگی۔ یہ خوش فہمی آپ کو؟ وہ جیسے سلگ اٹھی تھی۔ کیا اتنا بھی نہیں جانتے آپ کہ دوری فاصلے بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتے؟ میں آپ کی زندگی سے نکل چکی ہوں، مطلب ہمارا درمیانی فاصلہ بھی بڑھ چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہوش میں آئیے۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں ارما، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، پھر آپ خود کو فاصلوں پر کیوں رکھ رہی ہیں؟ آپ کو بہت جلد لوٹ کے آنا ہوگا۔ میں آپ کی خاطر پلٹ آیا ہوں نا، تو میرا مقصد صرف آپ کا حصول ہے۔ نہیں شاہ میر صاحب، مجھے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بھول جائیے سب کچھ کہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ارما کا انداز بے حد انسلٹنگ تھا۔ شاہ میر کے ماتھے پر شکنیں اوپر آئی تھی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر وہ روب سے بولا، میرے لیے کیا بہتر ہے یہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ مجھے سمجھانے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے گا۔ ہاں، ایک بات آپ ہی یاد رکھیے گا، شناسائی اور رفاقت اپنی جگہ صحیح، لیکن وفا میں پاسداری سب سے اہم بات ہوا کرتی ہے۔ آپ اسے ہابی نہیں بنا سکتی، کیونکہ مشغلے دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں اور محبت گھر بسانے کے لیے۔ مت بھولیے، آپ کو اور مجھے مل کر ایک گھر بسانا ہے، اور اس بار میں آپ کو نکلنے کا موقع نہیں دوں گا۔ دیکھ لوں گی میں۔ ٹھیک ہے، ایسے خواب بستر پر دراز ہو کر گہری نیند میں دیکھیے گا، کیونکہ ایسے خوابوں کی تعبیر جاگتی آنکھوں سے ڈھونڈنی پڑتی ہے، مگر لگتا ہے آپ کو جاگنے کی عادت نہیں رہی، اس لیے شیخ چلی کی طرح دن میں خواب بن رہے ہیں۔ ارے اب نیند کس کم وقت کو آتی ہے؟ ایک رت جگہ کی عادت ہی تو بخشی ہے تم نے، اور بھلا کیا دیا ہے تمہاری اس جدائی نے۔ بہرحال، شامی نے گہری سانس خارج کر کے خود کو سنبھالا اور بولا، تعلق کے ختم ہو جانے پر توقعات ختم نہیں ہو جاتی ارما۔ مجھے امید ہے کہ تم بہت جلد خود سے ہار جاؤ گی، کیونکہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، اور جو ڈرتا ہے نا، وہ ہارتا ضرور ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے حساب چونک اٹھی تھی۔ شاہ میر کا انداز بدل گیا۔ وہ آپ جناب بھول کر اسی پرانے سٹائل میں اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ دل میں دفعتاً ایک ہلچل سی جاگی تھی۔ دھڑکن اتنی تیزی سے بے اعتدال ہوئی کہ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ اس لیے ارما کہ تم مجھ سے فرار چاہتی ہو، اور جو فرار چاہتا ہے نا، وہ خوف کے حصار میں رہتا ہے۔ جی نہیں، میں آپ سے بالکل نہیں ڈرتی، 1% بھی نہیں۔ اچھا؟ شاہ میر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کھینچی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ یہ بات تم میری طرف دیکھ کر دوبارہ کہو، میری آنکھوں میں دیکھ کر، ذرا میں بھی تمہاری ہمت کو داد دے دوں نا۔ ارما کے تن بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پرے ہوگی اور بولی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتی نہیں۔ اوہ، ایسا ہے کیا ارما؟ وہ اس کے قریب آ گیا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ارما گھبراہٹ میں گھر کی دیوار سے جا لگی۔ دل کی موز اور دھڑکن حواس اڑائے دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہوں۔ اس کے لبوں پر خشکی امڑ آئی۔ ادھر شاہ میر کی مسکراہٹ میں رنگ بھرنے لگے۔ کیا تم واقعی نہیں ڈرتی مجھ سے؟ اس بار وہ اس پر جھک آیا تو ارما کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر اس کی چمکتی آنکھوں کا بدلتا رنگ دیکھنے لگی، جہاں ایک آگ سی جل رہی تھی۔
بولو ارما، تم ڈر رہی ہو نا مجھ سے؟ شاہ میر کی آواز اسے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی۔ وہ دم ساتھ کر رہ گئی۔ اس بار آواز نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ارما کو لگا کہ وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ کچھ بولو نا ارما، چپ کیوں ہو؟ ارما کے دہوال اڑنے لگے تھے۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں یہ ڈرامہ رچا رہا تھا؟ کیوں اس کی آزمائش پر اتر آیا تھا؟ ارما کے حواس معطل ہو گئے اور وہ بے اختیار چیخ اٹھی، آنٹی، آنٹی کہاں ہیں آپ؟ اس کی بدحواسی پر شاہ میر ایک جھٹکے سے پرے ہو گیا اور اس کے لبوں پر دبی مسکراہٹ کہکہے میں تبدیل ہو گئی اور گہری نظر ارما کے وجود میں انگارے بھرنے لگی۔ اور کتنا ڈرو گی مجھ سے ارما؟ ذرا حالت دیکھو اپنی، ایک پل میں ہوش اڑ گئے تمہارے۔ اس کا مذاق اڑاتا انداز ارما کو پریشان کر گیا۔ وہ نظریں چرا کر کچن کی طرف مڑ گئی جہاں شاہ میر کی ماما اجلت بھرے انداز میں نکلتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ارما، کیوں چلا رہی ہو اتنی زور سے؟ کچھ نہیں آنٹی، میں تو نہیں چلائی۔ وہ بوکھلا کر اپنا چہرہ دوپٹے سے پوچھنے لگی۔ ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں اب بہہ نکلی تھی۔ شاہ میر کے تیور اسے خوف زدہ کر گئے تھے اور وہ واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا جیسے تم نے ڈر کر پکارا ہو۔ وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ ارما نے بمشکل خود پر قابو پایا اور لبوں پر پھیکی مسکراہٹ سے جار کو بولی، آنٹی میں تو آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ اوہ تھینکس ارما، تمہارے آنے سے مجھے بہت سہولت ہو جائے گی۔ شاید تمہیں برا لگے گا مگر یہ شاہ میر کا آئیڈیا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر سے کسی کو بلا لائے گا، حالانکہ میں منع کر رہی تھی کہ جن کی دعوت ہے ان سے ہی کام کروانا مناسب تو نہیں۔ بھلا کیا سوچیں گے ہمارے مہمان کہ اگر ہم نے انہی سے سب کچھ کروانا ہے تو پھر ڈنر دینے کا فائدہ کیا؟ کیوں ارما، تم نے کچھ ایسا ہی سوچا ہوگا نا دل میں؟ وہ شرم ساری کا اظہار کر رہی تھی۔ ارما نے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لی اور بولی، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا آنٹی، آپ دل سے ہر اندیشہ نکال دیجئے، میں جانتی ہوں کہ آپ اکیلی ہیں، تھک جائیں گی۔ اوہ تھینک یو ارما، یو آر اے ریئلی گڈ گرل۔ آنٹی نے محبت سے اس کے رخسار کو چوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی جانب پلٹ گئی، مگر اگلے ہی پل انہیں رک جانا پڑا۔ شاہ میر کے چہرے کا تاثر بے حد حیرت انگیز تھا۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ کیا ہو شاہ میر، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بس یوں ہی ماما، ایک بات یاد آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ یہی ماما کہ ہر چیز کو عزت سے رہنے دیے جائے تو اپنی عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ واٹ ڈو یو مین بیٹا؟ نتھنگ ماما، شاید میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ شاہ میر نے خوش دلی سے انہیں ٹالا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ ارما کا دل اندر ہی اندر لرزنے لگا تھا۔ اسے منال کی کئی باتیں اپنے اطراف گردش کرتی محسوس ہوئی۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہی تھی نا کہ شاہ میر بہت ڈھیٹ انسان ہے ارما، وہ باز آنے والوں میں سے نہیں۔ اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ میں نے محسوس کیا ہے، وہ بہت سمجھ کر پلٹا ہے اور تم خطرے میں ہو ارما، کیونکہ ہم لڑکی کی محبت خراج مانگتی ہے۔ اوہ میرے اللہ، مجھ پر رحم کرنا، کرم کرنا مجھ پر خدایا۔ ارما نے دوبارہ ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو پلے سے پوچھا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ماما نے پلٹ کر اسے دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ اب تلک اپنی جگہ الجھی کھڑی تھی۔